والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. معزز حاضرین کرام، الحمدللہ رب العالمین. ماہ ربیع الاول شریف ہم پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں ہم پر نشاور کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، افغانستان ہو، چاہے عرب کنٹریز ہو، یورپ ہو، جہاں چلے جائیں الحمدللہ اہل محبت نبی علیہ السلام کی میلادیں منا رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر الٹے سیدھے وہ دلائل دیتے ہیں. تو ابھی اسی طرح کا ایک کلپ میری نگاہوں سے گزرا. تو پاکستان کی بڑی مشہور شخصیت ہے وہ، لیکن میں نام نہیں لوں گا ان کا. تو وہ 14 اگست کے پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم 14 اگست مناتے ہو، نبی کی میلاد کیوں نہیں مناتے؟ تو بھائی تو جواب میں کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ 14 اگست کوئی دینی کام نہیں ہے، یہ تو بس ایک دنیاوی کام ہے، اس لیے ہم مناتے ہیں. میلاد جو ایک دینی کام ہے اور وہ ثابت نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کہی اور بہت بڑا جھوٹ بولا پوری میڈیا کے سامنے. تو حیا بھی نہیں آتی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 14 اگست کو دنیاوی کام تو نہیں ہے. 14 اگست پاکستان کے بننے کا دن ہے اور یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت حاصل ہونے کا دن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا دن ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا کب سے دنیاوی کام ہو گیا؟ ہاں البتہ جو لوگ اس میں بے حیائی کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ دنیاوی کام ہے. لیکن نفس 14 اگست جو ہے وہ تو ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اور ویسے بھی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کا قلعہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کی پریکٹس پاکستان میں کی جاتی ہے. سعودیہ میں بھی نہیں کی جاتی اتنی اسلام پر عمل. دیگر جگہوں پہ بھی دنیا میں کہیں اتنا آپ کو عمل نہیں ملے گا جتنا اسلام پہ عمل پاکستان میں ہے الحمدللہ رب العالمین. تو ایک تو ان کی بات یہی غلط. پھر دوسری بات یہ کہنا کہ جناب وہ میلاد ثابت نہیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. اور بہت بڑا جھوٹ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جو شخص بھی نبی علیہ السلام کے احادیث پہ نظر رکھتا ہے تو اسے صحابہ کرام کے واقعات پہ نظر آ جائیں گے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے اپنا میلاد بیان کیا. بھائی میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ. اور مسلمانوں کی اصطلاح میں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کو ذکر کیا جائے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا. آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، آدم میں سے جو بہترین لوگ تھے ان کے اندر مجھے منتقل کیا
یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام تک معاملہ آیا، پھر اسماعیل علیہ السلام تک آیا، پھر میں اپنے ماں باپ کی پشت میں منتقل ہوا، اپنے باپ کی پشت میں منتقل ہوا، اور پھر میں اپنی ماں کی پشت میں منتقل ہوا، اور پھر میں اس دنیا میں آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا ممبر پہ بیٹھ کے۔ پھر مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ آپ علیہ السلام سے پیر کے روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ فرمایا کہ فیہ انزل الیہ وفیہ ولدت، کہ اس میں دو خوشیاں ہیں مجھے، ایک تو یہ کہ اس دن مجھ پہ وحی نازل کی گئی تھی، دوسرا ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو خود حضور علیہ السلام اپنی میلاد منا رہے ہیں، اپنی خوشی کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ اتنا بڑا عالم ہو کر جھوٹ بول رہا ہے دنیا کے سامنے کہ جناب میلاد ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دلوں کو اندھا کر دیتا ہے تو پھر وہی بات ہوتی ہے۔ اور وہ میں نے بتایا وہ انگریز کا پڑھا ہوا سبق ہے، اس نے تعلیم یہی دی تھی کہ میلاد کو مت کرو، اور میلاد کو روک دو تاکہ حضور کی محبت لوگوں میں نہ بڑھے۔ یہ تو ایک موٹی سی بات ہے۔ اب ہم گفتگو کریں گے میلاد کیوں مناتے ہیں، یا میلاد کیوں منانا چاہیے۔ دیکھیں عزیزان محترم، کوئی چیز جو فی نفس ہی تو عبادت نہیں ہے، لیکن اگر کسی عبادت کا ذریعہ بنے تو وہ چیز بھی لازمی ہوتی ہے۔ بس ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ وضو کرنا، غسل کرنا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وسائل ہیں، یعنی وسیلے ہیں عبادت کے لیے، کہ آپ باوضو ہوں گے تو نماز پڑھ سکیں گے، آپ غسل جنابت سے پاک ہوں گے تو نماز پڑھ سکیں گے۔ ایسی اذان ہے کہ اذان بھی فی نفسی عبادت نہیں ہے، یہ تو ایک اعلان ہے، مگر یہ اعلان عبادت کے لیے بنانے کے لیے ہے، تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے، تو اس لیے اس کو بھی لازم قرار دیا گیا کہ روزانہ 5 وقت میں اذان دی جاتی ہے ہماری مسجدوں میں۔ اور یہاں تک کہ ہمارے فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر کسی بستی کے مسلمان، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کے شاگرد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی کے لوگ اذان نہ دیں تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حالانکہ اذان فی نفسی عبادت تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے وضو نماز پڑھ لے تو وہ کفر کرتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا وہ، حالانکہ وضو تو عبادت نہیں ہے، لیکن عبادت کا ذریعہ ہے۔ تو عزیزان محترم، میلاد کو آپ اس ایسپیکٹ سے بھی دیکھیں، اور میلاد خود نفس ہی بھی عبادت بھی ہے۔ فی نفسی عبادت ہونے کی بھی وجہ بھی ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ ضرور خوشیاں منائیں۔ اور فرمایا کہ اور وہ جو دھن دولت تم سنبھال کے رکھتے ہو، یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے۔ تو ڈائریکٹ قرآن کا حکم ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس میں کوئی شک ہے تو بتائے کوئی، اگر کوئی سمجھتا کہ نعمت نہیں ہے تو پھر ایمان کی خیر منائے، اپنا کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ان میں سے ایک رسول بھیج کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت نعمتیں دی ہیں، لیکن احسان جو ہے اسی ایک بڑی نعمت کا جتایا۔ تو اللہ کی نعمت ہونا حضور علیہ السلام وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور اللہ کی نعمت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس تو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر۔ تو رب خود حکم فرما رہا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کرو، تو سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میلاد تو اسی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے تو ہوتی ہے، اور کس لیے ہوتی ہے؟
سمجھ رہے میری بات؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر امت ہے، اس آیت طیبہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ نعمت سے مراد فرما کہ ای النبوۃ والاسلام، کہ اسلام اور نبی علیہ السلام یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو خود قرآن حکم دے رہا ہے فاما بنعمت ربک فحدث، سورہ الضحیٰ کی آخری آیت، بس اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو ہم میلاد کو اس لیے مناتے ہیں کہ قرآن کے حکم پر عمل ہو جائے۔ پھر میلاد ہم کیوں مناتے ہیں، اور میں وجوہات آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں جی، حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی اصل ہے، اور یہ میرا بنایا ہوا اصول نہیں ہے، یہ خود قرآن و سنت کا دیا ہوا اصول ہے۔ قرآن و سنت نے اس اصول کو بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی ٹوٹلی نفی کی جا رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا، یا کب وہ مومن ہوگا؟ فرمایا کہ حتی اکون احب الیہ من ولدی و والدی والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بڑھ کر زیادہ عزیز نہ جانے۔ یہ قرآن نے معیار دیا، یہ حدیث نے معیار دیا۔ اب میلاد کی محفل کس لیے کی جاتی ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی محبت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس میں معجزات بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے خصائل حمیدہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی، ظاہری اور باطنی نعمتیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور جب انسان کی ایک فطرت ہے، جب اس کے سامنے جب کسی چیز کے فضائل بیان کیے جائے، اس کی اچھائیاں بیان کی جائے، تو خود بخود اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ فطرت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، چھوٹے بچوں کو آپ مختلف قسم کے گیم دیتے ہیں، تو ہم نے دیکھا جو بچے پہلے سپر مین کا گیم دیکھتے تھے، کھیلتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ سپر مین کا لباس پہن لیتے تھے، کپڑا پیچھے باندھ لیتے تھے اور دوڑتے ہوئے جاتے تھے، گویا کہ وہ سپر مین بن گئے ہیں۔ کبھی دیوار پہ سے چھلانگ لگا رہے ہیں، کبھی تھوڑی اونچی جگہ سے چھلانگ لگا رہے ہیں، سپر مین والے ایکشن کر رہے ہیں۔ کئی بچوں کو میں نے دیکھا اسپائڈر مین بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کوئی بہت حیرت انگیز چیز ہے، اس میں بڑی طاقتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، تو وہ اس کی نقالی کرنے لگ گئے۔ تو اسی طرح جب ہم اپنی محفل میلاد میں آقا علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، آپ کی شان کو بیان کرتے ہیں، تو پھر انسانوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوئی، تو حضور کی محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تو جو چیز فرض کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے وہ بھی فرض ہے، جیسا کہ وضو کرنا فرض ہے نماز کے لیے، حالانکہ وضو خود فی نفسی عبادت نہیں ہے، لیکن چونکہ فرض کو ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ بھی فرض ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ویسے حضور علیہ السلام کی محبت چونکہ فرض ہے، تو اس لیے آقا علیہ السلام کے معجزات کو ذکر کرنا، آپ کی شان کو بیان کرنا، یہ اس لیے فرض ہو جاتا ہے تاکہ مومنوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری وجہ سن لیجئے، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے، یہ اللہ کی محبت کے جو دعوے کرتے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کی محبت کے دعوے داروں، پہلے یہود دعویٰ کرتے تھے یہ، تو آج ہمارے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، نبی کی نفی کرنے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے،
نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو آج بھی یہ صورتحال پائی جا رہی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، حضور علیہ السلام کی اتباع کرو. تو حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا ساری امت کے نزدیک فرض ہے. ساری امت اس کو فرض مانتی ہے، جانتی ہے. تو میلاد کی محفل میں حضور علیہ السلام کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، تو انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھنا فرض ہے، اور میلاد اس کا بڑا اہم ذریعہ ہے. تو ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں تاکہ ہم قرآن کے حکم پر عمل کر سکیں. بڑی موٹی سی بات میں نے بتائی ہے آپ کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے اے مسلمانوں تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہوئے تو پھر ایرے غیرے نتو خیرے کی پیروی مت کرو، بلکہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا طریقہ سب سے اچھا ہے تو انہی کی مثل ہو جاؤ. تو اب جب لوگوں نے اپنی اولادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرنا چھوڑ دیا اور ان کو آزاد کر دیا، تو اب میں نے دیکھا کہ کوئی فلمی اداکار کی نقل کر رہا ہے، اسی کا اسٹائل اپنا رہا ہے، اسی جیسے بال بنا رہا ہے، اسی کی طرح الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے. کوئی کسی کھلاڑی کی نقل کر رہا ہے، کوئی کسی گلوکار کی نقل کر رہا ہے، کوئی کسی کی نقل کر رہا ہے، کوئی کسی کی نقل کر رہا ہے. تو وہ لوگ اس کام میں لگ گئے. اگر وہ میلاد کرتے رہتے اور اپنے گھروں میں میلاد کرتے رہتے ہیں تو ان کے بچے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اور جب حضور کے بارے میں سنتے تو پھر حضور کی پیروی کرتے. ورنہ آج ہمارا نوجوان جو خراب ہو رہا ہے وہ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے حضور کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، میلاد کی محفلیں کرنا چھوڑ دیے ہیں. انگریزوں کی سازش چل رہی ہے ہمارے یہاں پر کہ میلاد کو روکا جائے. تو بس پھر میلاد کو روکو گے پھر تمہاری اولاد جو ہے وہ ہندو اداکاروں کی نقل کرے گی، انگریز اداکاروں کی نقل کرے گی، تمہاری بیٹیاں اداکارنیوں کی نقل کریں گی، کھلاڑیوں کی نقل کریں گے، کھلاڑیوں کی نقل کریں گے، کوئی اینکر کی نقل کرے گا، کوئی کسی کا نقل کرے گا، کوئی کسی کی نقل کرے گا. لیکن جو میلاد کی محفل باقاعدگی سے مناتے ہیں تو الحمدللہ ان کی اولادیں اس کی برکت سے آقا علیہ السلام سے نہ صرف محبت کرتی ہے بلکہ آقا علیہ السلام کی پیروی بھی کرتی ہے. تو ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو یہ بہترین نمونہ ہے. تو اس آیت پہ ہمارا عمل ہو رہا ہے، اس قرآن کے ذریعے، اس میلاد کے ذریعے. تو پھر میلاد کتنا اہم ہوا؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو کام وسیلہ ہو کسی اچھے کام کا تو وہ کام بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو پھر میلاد شریف کی محفل کا منعقد کرنا کتنا ضروری ہے آپ اندازہ کر لیجیے. اسی طرح میلاد شریف اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا ہے. اور وہ کیا حکم ہے؟ جو عام طور پر ہمارے ائمہ جو اہل سنت کے امام ہیں وہ ہر نماز کے بعد دعا سے پہلے پڑھتے بھی آیت. وہ آیت بہت مشہور آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ درود پڑھیے اس آیت کے بعد. یا سیدی 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 یا سی
الذي أرسل
ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے اور سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نا، قرآن کا حکم۔ اب سب سے زیادہ درود و سلام کب پڑھا جاتا ہے؟ میلاد کی محفل میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہر بات پر مقرر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اور سارے سننے والے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن پہ حکم پر عمل کرنے کا ذریعہ ہوئی۔ تو اس لیے محفل میلاد ضروری ہے، اور اس لیے ہم محفل میلاد مناتے ہیں۔ اور پھر میلاد منانے کی ایک اور بڑی عظیم وجہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میلاد منانا شرک کا توڑ ہے۔ میلاد منانا شرک کا توڑ ہے، شرک کی ضد ہے، شرک کی نفی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق خدا وہ ہے جو نہ کبھی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، نہ وہ پیدا ہوا ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ کبھی وہ پیدا ہوا۔ تو خدا کون ہوا؟ جو کبھی پیدا نہ ہوا، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور جب ہم میلاد کی محفل کرتے ہیں تو میلاد کا معنی ہی پیدائش کا وقت ہے، پیدائش کی جگہ ہے۔ وہ پیدا ہونے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو اپنے مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم ان کے فضائل و کمالات کو سن کر کہ یہ اپنی انگلی کے اشارے سے یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ اپنی انگلی اٹھائیں تو آسمان پر بادل بھر جاتے ہیں، یہ اپنی انگلی چلائیں تو آسمان سے بادل صاف ہو جاتے ہیں، یہ درخت کو اشارہ کریں تو درخت چلتا ہوا آ جاتا ہے، یہ اندھے کے لیے دعا کر دیں تو اندھا دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بہرے کے لیے اگر اشارہ کر دیں تو بہرا سننا شروع ہو جاتا ہے، یہ کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا کر اپنے لعاب دہن لگا کر اس کو جوڑ دیں تو وہ جڑ جاتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن کی قدرت میں اللہ نے ساری چیزیں دے دی ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن کے سامنے جب بکریوں کا ریوڑ گزرتا ہے تو وہ ان کو سجدہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جب جنگل سے گزرتے ہیں تو جنگل کے جنگلی جانور درندے آپ کے قدموں سے آ کے لپٹتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جب اونٹ کو ان کو دیکھتے ہیں تو آگے سجدے میں اپنی گردن رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے ہاتھ پہ اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جو خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جو ایک پیالے پانی سے 1500 آدمیوں کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جو تھوڑی سی گوشت کی بوٹی سے ہزاروں آدمیوں کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے فضائل و کمالات اگر ہمیشہ بیان کرتے رہیں تو ہماری زبانیں تو تھک جائیں گی، ہمارے قلم تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن ان کے فضائل و کمالات اللہ کے فضل سے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ وہ ذات میں وہ صفات ہیں جو خدا تعالیٰ کی تجلیات کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو ان کی بڑی شان کو دیکھ کر کہیں تم شرک میں مبتلا مت ہو جانا، کہیں تم ان کی عبادت کرنے مت لگ جانا۔ یہ تو وہ شخصیت ہے جو پیدا ہوئی ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو میلاد شریف شرک کا توڑ ہے۔ تو اب جو میلاد سے منع کرتے ہیں تو لگتا ہے وہ شرک کے حامی ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگوں میں شرک پھیل جائے۔ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ لوگوں میں شرک پھیل جائیں، اور میلاد تو کیونکہ شرک کا توڑ ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے۔ تو میلاد شریف ہم اس لیے بھی منعقد کرتے ہیں کہ میلاد شریف یہ شرک کا بھی توڑ ہے۔ اور عزیزان محترم، میلاد شریف کیوں منعقد کرتے ہیں، اس پر ایک بہت بڑے عالم دین جو ماضی قریب میں ان کا وصال ہوا، حضرت علامہ علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مکہ معظمہ کے علماء کرام میں سے تھے اور سادات کرام میں سے تھے، اور بہت کتابوں کے مصنف ہیں، اور مکہ معظمہ میں آج بھی ان کا مدرسہ رسیفہ کے اندر قائم ہے، اور
جس زمانے میں میری ان سے ملاقات ہوئی، میری کئی ان سے ملاقاتیں ہوئی، پاکستان میں بھی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ہوئی ہے۔ جب میں جاتا تھا تو الحمدللہ پوری دنیا سے حج کے موقع پر لوگ ان کے یہاں پہ آتے تھے اور ختم بخاری ہوا کرتا تھا، تو مجھے ان کے درس میں بیٹھنے کا بھی موقع ملا۔ اور میری آخری ملاقات ان سے جب ہوئی جب ان کا آخری دن تھا، رمضان المبارک کی شاید 15 تاریخ تھی یا 14 تاریخ تھی، اور ہم نے شیخ سے ملنے کا ٹائم مانگا، علامہ علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، تو ہم ان کے گھر پہ گئے، روزہ افطار کیا، تو الحمدللہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے منہ میں نوالے رکھ رکھ کے کھلائے۔ وہ سادات کرام میں سے تھے، سید تھے، اور صدیوں سے ان کا درس، ان کے خاندان کا درس حرم شریف کے سامنے ان کی کرسی لگی ہوئی تھی، وہاں پہ درس ہوا کرتا تھا۔ تو علامہ علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ایک کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے ڈھیروں وجوہات بتائی ہے کہ ہم میلاد کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ مکہ معظمہ کے عالم دین تھے، اس کے اندر قرآن و سنت کے دلائل دیے ہیں۔ پھر جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک مشہور پاکستان کے عالم دین نے کہا کہ میلاد ثابت نہیں ہے، تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس میں قرآن کا انکار کیا گیا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا انکار کیا، اور چند باتیں میں نے آپ کو بتائیں ان کا بھی انکار کیا گیا۔ ورنہ اگر میلاد ثابت نہیں ہے تو بتائیے کہ امت کے بڑے بڑے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پہ کتاب لکھی ہے۔ بہت بڑے مشہور شخصیت جو اہل سنت کے نزدیک تو مقبول نہیں ہے، ابن تیمیہ حرانی، اس شخصیت نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پہ کتاب لکھی ہے۔ علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ شریف کے عالم دین ہے، ڈھیروں کتابوں کے مصنف ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پہ کتاب لکھی ہے۔ علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ 5ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پہ کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی حدیث کی کتابیں ہم اپنی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، جو منکر ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پہ کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ محمود ابو شامات اور پتہ نہیں کتنے ڈھیروں بزرگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، میں ہر سال ان کو چیلنج کرتا ہوں، آج بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ آج سے 200 سال 150 سال پہلے کی کوئی کتاب عربی زبان کی یا فارسی زبان کی یا اردو زبان کی، چلو دنیا کی کسی زبان میں مجھے دکھا دیں کہ جس میں میلاد کی مخالفت کی گئی ہو۔ جب انگریز آیا تھا اور جب یہاں سے جانے لگا تھا، جانے سے کچھ عرصے پہلے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اس نے ایک کام شروع کیا تھا، اس وقت اس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کو میلاد سے روکا جائے۔ اس کے بعد جو اس کے ایجنٹ تھے ان لوگوں نے میلاد کی مخالفت شروع کی اور اس کے بارے میں کتابیں لکھنا شروع کی۔ ورنہ اس سے پہلے کا جو زمانہ تقریباً 200 سال پہلے کا، میں چیلنج کر رہا ہوں، دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ سچے ہیں میلاد کی مخالفت کرنے میں تو وہ ایک کوئی کتاب دکھا دیں عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں یا دنیا کی کسی اور زبان میں۔ ورنہ ہم تو آپ کو سینکڑوں کتابیں دکھا سکتے ہیں کہ کس کس بزرگ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کیا۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی شامیہ، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے میلاد کی پوری کی پوری تاریخ کو بیان کیا اور مظفر بادشاہ کے حوالے سے میلاد کی محفل کا ایسا عظیم الشان حال بیان کیا جس کو سن کے انسان کو رشک آتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور لوگوں کو ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت عطا فرمائے۔ اور ایک میری درخواست ہے کہ جس سے ممکن ہو سکے تو صرف اس 12ویں شریف کے مہینے میں نہیں، صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، ہر مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منائے۔ ہر مہینے کیا، ہر ہفتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منائے۔ ہر ہفتے نہیں، ہر دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منائے۔ اور یہ
آپ کی سعادت کا باعث ہوگا، آپ کی نسلوں کی سعادت کا باعث ہوگا۔ اور بزرگوں نے تو اس کے اتنے فضائل لکھے، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہو فضائل بیان کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین۔